ان کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے ایک اور ساتھی عابد علی بیگ صاحب یہاں موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتی ہوں، ہانگ کانگ میں کہیں ریڈیو چلاتے رہے کئی برس، خدا جانے یہاں کیوں آ گئے، لیکن اب آ ہی گئے ہیں تو اب لگتا ہے کہ ہمیشہ سے آپ یہیں رہتے ہیں. آئیے تشریف لائیے. السلام علیکم. میں نے پوچھا اتنی سنجیدہ شاعری کرنے والا، اتنے نازک موضوعات پر ڈرامے لکھنے والا امجد اسلام امجد اچانک بالکل ہی مختلف بے ساختہ قہقہے لگانے پر مجبور کرنے والا پلے یا نصیب کلینک لکھ دیتا ہے. بقول شخص سے یہ کھلا تضاد نہیں. ایک انتہائی بلند قہقہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی، یہ تضاد اس لیے نہیں کہ شروع کے دنوں میں میں ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا، اس نے مجھے زندگی میں بہت مدد دی ہے. وہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے، ہار کو برداشت کرنا، جیت کو مل کر سیلیبریٹ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے کریٹیو لوگ ہیں، ان میں جب بھی کام کے دوران میں وقفے آتے ہیں یہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. جیسے میوزیشنز کو دیکھیے، یہ کمال کے جملے باز ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم کبھی لنچ پر اکٹھے ہوتے تھے یا ٹورز پر کہیں گئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ برٹرینڈ رسل کو تو ڈسکس نہیں کریں گے، یہی ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں. میرا فطری رجحان ہے زندگی میں جو خوشیاں ہیں انہیں انجوائے بھی کرنا چاہیے اور تقسیم بھی کرنا چاہیے. اگر کسی محفل میں جا کر آپ ایک بڑا سا اسکالرلی سا چہرہ بنا کر موت و حیات کے مسئلوں پر گفتگو کر لیں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی علمیت سے متاثر ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، وہ آپ کو اتنا پسند نہیں کریں گے. تو یہ بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہو، مل جل کر، ہنسی خوشی میں. اگر آپ ان کی زندگی میں کوئی خوشی ایڈ کر سکتے ہیں کسی اچھی بات سے، کسی محفل میں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میرا فطری رجحان بھی ہے اس طرف، اور مجھے کمپنی بھی ایسی ملی. دوستوں میں ایسے لوگ ملے جو ایک سے بڑھ کر ایک جملے باز. ان میں رہنے کا موقع ملا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جملہ ضائع ہونا نہیں چاہیے، بندہ بے شک ضائع ہو جائے. یہ اقتباس اس انٹرویو کا تھا جو میں نے ہانگ کانگ میں اپنے ریڈیو شو میں کیا تھا. آپ میں سے جتنے احباب کو امجد اسلام امجد سے ذاتی طور پر ملنے کا اتفاق ہوا ہوگا، سب اس بات کی تائید کریں گے کہ انہوں نے اپنی علمیت اور شہرت کا حصار اپنے گرد نہیں باندھا تھا. میں سن 2013 میں پہلی بار جب ہانگ کانگ میں ان سے ملا تو ایک جھجک سی تھی کہ اتنا بڑا شاعر، ڈرامہ نگار، استاد، ادیب آ رہا ہے. مگر یقین کیجئے کہ ان سے ایئرپورٹ پر ملتے وقت یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت سے آج یہ پہلی ملاقات ہے. اس کے بعد ان سے بے شمار ملاقاتیں اور فون پر باتیں ہوتی رہیں. ہر بار ان سے مل کر ایک نئی فرحت کا احساس ہوتا رہا. کووڈ کی آمد سے چند روز قبل وہ یہیں لندن میں تھے. ان کے ساتھ ان کے دوست اور سمدھی پروفیسر انور مسعود بھی تھے. میں نے دونوں سے ایک عجیب سی فرمائش کر دی. ان دنوں میں یہاں کے ایک مقامی اردو ٹی وی چینل پر ایک ہفتہ وار شو سفر ہے شرط پیش کر رہا تھا. میں نے کہا آپ دونوں ایک ساتھ میرے شو میں شریک ہوں، مگر ہم علم، ادب اور شاعری پر بات بالکل نہیں کریں گے. آپ کے سفری واقعات، تجربات و مشاہدات پر گفتگو ہوگی. دونوں شریک ہوئے. پروگرام کا دورانیہ نصف گھنٹے کا تھا، مگر بات چیت اتنی دلچسپ تھی کہ ہمیں آدھے گھنٹے کی 2 ایک ساتھ ریکارڈ کرنا پڑی، مگر پھر بھی سیری نہ ہوئی. تقریباً 1.5 برس قبل جب میری کتاب قومی ترانہ فارسی یا اردو میں مکمل ہوئی تو خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ صاحبان علم و دانش کی رائے بھی اس میں شامل کی جائے. پہلا خیال اپنے عزیز و محترم امجد اسلام امجد کا آیا. میں نے فون کیا، خیریت معلوم کرنے کے بعد مدعا بیان کیا. ہنس کر فرمایا، ارے عابد بھائی کس چکر میں پڑ گئے، یہ فضول بحث ہے، اس پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے، نہ ماننے والے نہیں مانتے، اب میں بھلا کیا لکھوں. میں نے عرض کیا امجد بھائی، کتاب کا مسودہ آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، جی میں آئے تو کچھ چند جملے لکھ دیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں. میں نے اسی وقت مسودہ انہیں ارسال کر دیا. ہفتے 10 دن تک کوئی جواب نہیں آیا. مجھے محسوس ہوا کہ امجد بھائی اپنی پہلی بات پر قائم ہیں. میں اشاعت کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ ان کا فون آیا. پرجوش انداز میں کہہ رہے تھے، عابد بھائی کل صبح ایکسپریس نیوز میں میرا کالم دیکھ لیجیے گا.
صبح اٹھ کر انٹرنیٹ پر ایکسپریس نیوز کا ادارتی صفحہ تلاش کیا. وہاں امجد اسلام امجد کا کالم چشم تماشا جگمگا رہا تھا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی. کالم کا موضوع میری ہی کتاب تھی. یوں کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی اس پر پہلا مفصل اور بھرپور تبصرہ شائع ہو چکا تھا. امجد اسلام امجد کے فن شاعری ڈرامہ نویسی پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر یہ کام میں دوسرے شرکائے محفل پر چھوڑتا ہوں. مجھے ان کی ایک نظم سنانی تھی جو سفیر پاکستان پہلے سنا گئے. بہت شکریہ. وہ نظم مجھے بھی سنانی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ آپ وہ تو نہیں سنا رہی ہیں. میں نے کہا چلیے نہیں سناؤ. میں بڑی خوش تھی کہ میں نے نہیں سنائی، وہ سفیر صاحب سنا گئے.